بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا درس سورۃ بقرہ کے فضائل اور سورۃ بقرہ کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوعات ہے اس میں، اور اس کے بہت سارے فضائل ہے۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ جس انسان کو یہ صورت آتی ہو اسے دوسروں پر امیر مقرر کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ کہیں بھیج رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کو قرآن کا کون سا حصہ آتا ہے؟ ہر کسی نے قرآن کا وہ حصہ بتلایا جو اسے آتا تھا۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے فلان صورت آتی ہے اور سورہ بقرہ بھی مجھے یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس صحابی نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سورۃ بقرہ بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاذهب فانت امیرهم، ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں اور آپ ان کے امیر ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس جماعت کا امیر بنا دیا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ سنام کا مطلب ہوتا ہے قب، جسے کہا جاتا ہے، جیسے اونٹنے کا قب ہے یا اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ شیطان اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان ٹک نہیں سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقیناً ہر ایک چیز کے لیے اونچی جگہ ہے، قب ہے، اور قرآن کریم کا قب، قرآن کریم میں جو اونچی صورت ہے وہ صورت البقرہ ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، یقیناً شیطان جب سنے کہ کسی گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، وہاں شیطان ٹک نہیں سکتا، وہاں سے شیطان بھاگ نکلتا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو کتاب الفضائل میں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں، اور امام البانی نے صحیح سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 588 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور تیسری فضیلت اس حدیث کی یہ ہے کہ جہاں اس سورت کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں ملائک نازل ہوتے ہیں، اور دلیل اس پر روایت ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کی، جس حدیث کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز، اور اس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے قریب ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، اور انہوں نے جب سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو آسمان سے ان پر سکینہ نازل ہو رہا تھا روشنی کے ساتھ، لیکن جب گھوڑے نے اس روشنی کو دیکھا تو وہ برقرار نہیں رہ سکا، وہ ہلنے لگا اور ڈر گیا۔ گھوڑے کے قریب ان کا بیٹا یحییٰ پڑا تھا، تو سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اگر یہ گھوڑا اسی طرح شرارت کرتا رہا تو شاید میرا بیٹا اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ انہوں نے نماز کاٹ دی اور صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا اور یہ قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ ملائک تھے آپ کے آواز کو سن کر آپ کے قریب آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسِ، اگر آپ اسی طرح پڑھتے اور نماز کو نہ کاٹتے، قرات کو نہ کرتے، تو صبح تک یہ سکینہ روشنی کے ساتھ ملائکوں کے ساتھ نازل ہوتا رہتا اور لوگ اسے دیکھ پاتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہے سورۃ بقرہ کی، کہ قیامت کے دن جو انسان ان کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، یہ سورت جھمک دھمک کر آئے گی اور ان پر سایہ کرے گی۔ پھر سورۃ بقرہ کے 6 نام وہ علماء نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا نام اس کا البقرہ ہے،
جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ نام ذکر ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے الزہرا، جو کہ صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی۔ اس طرح اس صورت کا ایک نام ہے سنام القرآن، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ چوتھا نام ہے اس صورت کا فسطاط القرآن۔ پانچواں نام ہے البکر۔ چھٹا نام ہے العوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔